حضور کو علم غیب نہیں دیا گیا تو ہم لوگ عالم غیب مانتے ہیں کیوں؟ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا حضور کو علم غیب نہیں؟ کوئی آیت ہی لکھ دیتے اس پر کہ یہ آپ کو کیا الہام ہوا؟ حضور کو علم غیب نہیں دیا گیا، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ آپ تو سائل کی حیثیت میں پوچھتے کیا حضور علیہ السلام کو علم غیب دیا گیا؟ آپ نے تو فتویٰ داغ دی، تو ڈیسیژن لے لیا آپ نے تو کہ حضور کو علم غیب نہیں دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے، اگر آپ نے یہ بات کہی تو آپ توبہ کیجیے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں۔ حافظ صاحب ہیں بھائی کوئی؟ آپ ہیں حافظ صاحب؟ تھوڑا سا قریب آ جائیے میرے، جب میں آیتیں پڑھوں صرف آپ گردن ہلاتے رہی کہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں، پہلے بتا رہا ہوں۔ سنیے آیت، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسول من یشاء۔ اے عام لوگوں، یہ تمہاری شان نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو غیب کی باتیں بتائے، اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو پسند کر لیتا ہے، ان پر اظہار غیب فرماتا ہے۔ ایک آئے سورہ جن آخری کی طرف آئی، عالم الغیب فلا یظہر علی الغیب احدا۔ اللہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب کے بھید کی خبر کسی کو نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ دو آیت، تیسری آیت سنی، وعلمک ما لم تکن تعلم، میرے حبیب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے تم کو بتا دیا گیا۔ چوتھی آیت، وما ہوا علی الغیب بضنین، ہمارا رسول غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے، سب بتا دیتا ہے۔ اور کیسے بتاتا ہے؟ کتاب الفتن مشکاہ شریف نکالیے، آخری حصہ، حضور علیہ السلام پر منافقین یہی بات کہی جو آپ نے کہی کہ غیب نہیں جانتے۔ یہ ساتھ بیٹھتے تھے اور اکیلے میں جب ہوتے تو ٹھٹا کر کے دیکھا، حضور کو تو علم غیب ہے ہی، ہم تو ٹھٹا تمسخر کر کے آگے حضور کے، حضور کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا، ہم تو گویا اسلامی قبول نہیں کیا، اور حضور کو پتہ ہی نہیں۔ یہ کرتے رہے تھوڑی دیر تک یہ چلتا رہا، اور اس کے بعد قرآن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ منافقین کیا کرتے ہیں؟ تمہارے سامنے آن کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت دن، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، مگر یہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ یہ اطلاع حضور کو پہنچ گئی۔ منافقین یہ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، ہم تو ان کے ساتھ ٹھٹا تمسخر کے آ جاتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں، ان کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے۔ اب اس طرح ایک مجمع لگا ہوا مسجد میں، حضور منبر پر کھڑے ہو گئے، فرما کیا بات ہے؟ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ میرے علم پر طنز کرتے ہیں، تو اس کے بعد فرما پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ ایک صاحب تھے، اس کا فائدہ اٹھایا، ان کے والد کسی بچپن میں جب انتقال کر گئے تو انہیں اپنے ابا کا نام نہیں معلوم، یہ مفقود تھا کہ ان کے ابا کون ہے، بچپن میں انتقال ہوئے، جیسے بہت سے آپ دیکھا ہوگا ایسے بچپن میں ہو جائے تو بچے بھی کسی کی گود میں پڑتے ہیں تو اپنے اما ابا کو جانتے ہیں، ان کے ابا کو کسی کو معلوم نہیں، کھڑے حضور میرے ابا کا کیا نام؟ پر تیرے ابا کا نام یہ ہے، اور پوچھو کیا پوچھنا چاہتے؟ ملا علی قاری اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک ایک کا نام لے کر فرما فلاں کھڑا ہو نکل منافق، فلاں کھڑا ہو نکل تم منافق۔ ملا علی قاری کہتے ہیں 70 منافقین کو ذلیل کر کے مسجد سے باہر نکال دیا، اور جب باہر نکالا تو انہوں نے سازش کیا کی؟ وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ بنایا کوئی جو حضور کے مقام میں ایک مسجد بنی تھی، مسجد درا۔ اب آئیے، مسجد دران کفر متفرقا بین المومنین، انہوں نے ایک بیماری والی مسجد بنائی جہاں سے کفر کی اور منافقت کی تفریق کرتے تھے۔ جب انہوں نے حضور کے مقابلے مسجد بنائی، آج کل کے خسخسے سنی ہوتے تو کہتے چلو اللہ ہی کو تو سجدہ کر رہے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کے نام کو بلند کر رہے ہیں، کرنے دو۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بھیج کر مسجد میں آگ لگوا دی، جلا دی ان کی مسجد، آگ لگا دی۔ جب تم ایمان والے نہیں تو مسجد کیسے بناؤ گے تم؟ تو اب کیا ہوا؟ پھر حضور علیہ السلام منبر پر کھڑے ہوئے، نمازیں پڑھا، پھر منبر پر کھڑے، پوچھو کیا پوچھنا تھا، ساری تفصیل بتا دی۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ قیامت تک جو ہونے والا تھا حضور علیہ السلام نے سب بتا دیا، جس کو یاد رہا اسے یاد رہا، جو بھلا گیا وہ اس کا نقصان ہوا کہ بھول گیا، مگر جو باتیں ہم بھول گئے کبھی وہ بات اگر ہمارے سامنے آتی ہمیں یاد آ جاتا، کرے یہ تو وہ بات ہے جو حضور علیہ السلام نے پہلے ہمیں فرما دی، پہلے ہی بیان فرما دی تھی ہمیں۔ تو یہ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے، پوری کتاب الفتن موجود ہے مشکاہ شریف میں،
آنے والے قیامت تک کے تمام فتنوں کی تفصیل حضور علیہ السلام نے بیان فرما دی۔ اب آئیے چلیے، آپ نے تو کوئی آیت نہیں لکھی، میں پوچھتا ہوں کوئی آیت قرآن میں آپ کو مل جائے جس سے یہ پتہ لگ جائے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، تو علم غیب کی نفی کہاں ہوگی؟ بالذات حضور کے بتائے بغیر کسی نبی کو علم غیب نہیں ہوتا۔ ہم کس کے قائل ہیں؟ کہ اللہ کے بتانے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ہے۔ یہ کہتے ہیں ارے بتا دیا تو پھر علم غیب کیا؟ ایک وہابی سے مناظرہ ہوا تو اس نے کیا کیا، اپنے جیب میں سے 10 کا نوٹ نکالا، کہنے یہ دیکھیے 10 کا نوٹ۔ جب یہ نوٹ جیب میں تھا تب تو غیب تھا، لیکن جب میں نے بتا دیا یہ 10 کا نوٹ ہے، اور شاہ تراب الحق صاحب یہ بتائیں کہ میری جیب میں 10 کا نوٹ تھا، یہ علم غیب کیسے ہوا؟ میں نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اب سنیے 2 آیتیں ہماری قرآن مجید سے، حافظ صاحب موجود، فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے میرے حبیب یہ غیب کی خبر ہے جو تیری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ خدا خود اسے غیب فرما رہا، اور ایک جگہ فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے میرے محبوب یہ غیب کی خبر ہے جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نکال دیا تو غیب کیا ہوا؟ غیب یوں ہوا کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے اور نبی نے جان لیا وہ غیب ہے۔ ورنہ یہ بتائیے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر شاہد و موجود ہے، کوئی بات اللہ سے چھپی ہوئی یا نہیں؟ کوئی احمد پہ کہنے لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب کیسا ہے، وہ تو سب دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کو غیب کہاں سے آتا ہوگا؟ کیا کہیں گے اس کی تعریف؟ چونکہ دنیا سے وہ غیب ہے، دنیا سے وہ پردے میں ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کہیں گے عالم الغیب، تمام غیب کا جاننے والا۔ تو جہاں غیب کی نفی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بغیر اللہ کے بتائے نہیں بتا سکتے، صحیح نا؟ اللہ نے ان کو دیا، جیسا میں نے آیت پڑھی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے حبیب جو کچھ تو نہیں جانتا تھا تجھے سکھا دیا گیا۔ بعض باتیں لوگ ہیلے بہانے ادھر ادھر کے لاتے، ذرا اس کا بھی جواب سن لیجیے۔ ٹھیک، علم غیب سے متعلق کوئی صاحب حضور کے گھر آئے، آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے فرمایا کون؟ انہوں نے کہا میں۔ آپ نے کہا میں کون؟ میں کا نام بتاؤ۔ پھر انہوں نے میں کا نام بتایا کہ میں، پھر حضور نے دروازہ کھولا تو براہین قاطیہ جو دیوبندی کی جو کہ صفحے اول کی کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا حضور تو یہ بھی نہیں جانتے کہ دیوار کے پیچھے کون ہے۔ حضور نے پوچھا نا کہ میں کون، میں کا نام بتا، حضور کو یہ بھی معلوم نہیں کہ دیوار کے پیچھے کون ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہمارے بہت بڑے علامہ گزرے، ہو سکتا ہے ابھی بھی زندہ ہوں، حضرت اللہ مولانا عبدالسلام صاحب، ایک کتاب انہوں نے لکھی علم خیر الانام، 30 سال 35 سال پہلے میں نے پڑھی تھی، ربی میرے پاس موجود ہے۔ اس میں وہ لوگوں کی سیاہی کا اندازہ لگائیے قلب، اس میں ایک اعتراض ہمارے عالم ہے وہ اتنا عقل کیا کہ کسی نے حضور سے پوچھا، حضور گھوڑے پر سوار تھے، حضور گھوڑے کی کتنی ٹانگیں ہیں؟ حضور کو پتہ نہیں تھا گھوڑے کی کتنی ٹانگیں۔ حضور نیچے اترے اور جھانک کر کے دیکھ کر بتایا کہ گھوڑے کی 4 ٹانگیں ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات! کعبے کس منہ سے جاؤ گے والی، شرم تم کو مگر نہیں آتی ہے؟ حضور کو گھوڑے کی 4 ٹانگیں یہ بھی نہیں پتا تھا، دروازے پیچھے کیا یہ بھی نہیں پتا۔ اب سنیے حضور نے کیوں پوچھا؟ پوچھنے میں کوئی حکمت ہوتی ہے، علم والا آدمی اگر پوچھے اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ کہا میرے غلاموں میں تو جانتا ہوں کہ یہ کون ہے، مگر میں تمہیں ایک قانون اور ضابطہ دینے آیا ہوں، خبردار جب بھی تمہارے گھر آئے کوئی کہے کہ کون، وہ کہے میں، کبھی دروازہ مت کھولنا، میں تو سب کو جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ ہو سکتا کوئی چور آ جائے، کوئی اچکا آ جائے، کوئی ڈاکو آ جائے، کوئی بدماش آ جائے، تو جب تک آنے والا نام نہیں بتائے دروازہ مت کھولنا۔ یہ نظام دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تاکہ تمہیں میں بچاؤں کہ کوئی بدماش اچکا تمہارے گھر نہ آ جائے۔ اس میں حکمت عزیزان گرامی یہ تھی۔ اب آئیے یہ ان کی بڑی مضبوط دلیلیں بتا رہا ہوں۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ اب اس کے بعد جب سفر سے کوچ کرنے لگے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے گلے میں ایک ہار تھا، وہ گلے کا ہار گم گیا، بسیار تلاش کرتے رہے وہ ہار ملا نہیں۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد کیا ہوا، سب لوگ پریشان ہو گئے، بہت دیر ہو گئی وہاں ٹھہرنے میں، اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ وضو کا پانی ختم ہو گیا۔
اس لیے سب لوگ پریشان ہو گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے شکایت کرنے کے. دیکھیں آپ کی بیٹی کی غفلت سے کتنا بڑا معاملہ ہوا. اگر یہ آپ کی بیٹی غفلت نہ کرتی، ہار نہ گماتی تو کتنی لوگوں کو پریشانی نہیں ہوتی. اب آپ بتائیے، نماز کا ٹائم جا رہا ہے اور پانی موجود نہیں، کسی کو وضو کرنا ہے، کسی کو غسل کرنا، تو نمازوں کا کیا بنے گا؟ ابو بکر صدیق ذرا سا ناراض اور گئے اپنی بیٹی کے پاس. مگر وہ کیا تھا کہ حضور علیہ السلام ان کے زانو اقدس پہ سر رکھ کر سو رہے. ابو بکر صدیق سے ایسے انگوٹھے سے، ان کی بیٹی تھی وہ عائشہ صدیق، ان کے پیچھے ایسے ہاتھ مارا. کیا تم نے حرکت کی کہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں کو نقصان، کتنے لوگ پریشان، اس طریقے سے حرکت کی. دیکھو کتنی پریشانی. اگر حضور علم غیب ہوتا تو بتا دیتے. اب کیا ہوا، جب اونٹ اٹھایا تو اونٹ کے نیچے جناب وہ ہار مل گئے جو گواوا ہار تھا. یہ بناتے ہیں لوگ دلیل اس کو. اب سنیے اس کی تفصیل. اگر اس کی تفصیل سنیں آپ تو اگر اللہ تعالی حضور سے بعض باتوں کو مخفی رکھتا ہے ہمارے نزدیک جائز، کوئی حرج نہیں، اور بعد میں بتا دے کوئی حرج نہیں اس میں. اب سنیے آپ. ہوا یہ کہ جب نماز کا وقت جانے لگا صحابہ پریشان حیران تھے ہار گمنے کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرما دی. پر میرے حبیب جب تمہیں پانی نہ ملے، اگر غسل کرنا ہو، وضو کرنا ہو، اب تم مٹی سے پاکی حاصل کر سکتے ہو. لیجیے صاحب، کسی امت میں تیمم نہیں تھا، کسی امت میں تیمم نہیں تھا، لیکن اس امت میں تیمم ہے کہ اگر آپ غسل کی حاجت ہے، پانی نہ ملے، تیمم کر لیں، آپ پاک ہیں. اگر بے وضو ہیں تو آپ تیمم کر لیں، آپ پاک ہیں. لیکن اس کے بھی شرائط. مثلا 1 میل ادھر، 1 میل ادھر، 1 میل سامنے، 1 میل پیچھے، اگر یہ متفق ہو جائے، کسی سے معلوم ہو یا آپ کا اپنا تجربہ ہو اور نماز وقت آ جائے، تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے گی. کتاب التیمم مشکاہ شریف میں حدیث ہے کہ 2 صحابہ کہیں سفر پر تھے اور اس میں انہیں پانی نہیں ملا، تو دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد جب اپنی منزل پر آئے تو ایک صحابہ نے وضو کر کے اپنی نماز لوٹائی اور ایک صحابہ نے نماز نہیں لوٹائی. دونوں صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ بھائی نماز ایک صاحب نے لوٹائی، دوسرے صاحب نہیں لوٹائی. کہ چلو حضور سے مسئلہ پوچھ لیں. یہ دونوں حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے. کہ حضور ہم فلاں جگہ تھے تو ہم کو پانی نہیں ملا، ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، انہوں نے اپنی نماز لوٹائی، میں نے نماز نہیں لوٹائی. تو جنہوں نے نماز لوٹائی حضور علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ تم نے دوہرا ثواب کمایا، تم نے دوہرا ثواب کمایا. ٹھیک. اور جنہوں نے نماز نہیں لوٹائی ان سے فرما تم نے سنت کو پا لیا، تم نے سنت کے مطابق کام کیا. کیا مطلب ہوا اس حدیث کا؟ کہ تیمم کر کے کوئی نماز پڑھ لی جائے تو اس نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. جو انہوں نے لوٹائی وہ نفل ہو گئے، اس لیے فرمایا تم نے ثواب دوہرا کمایا. مگر سنت کو کون پہنچا؟ کہ جس نے نماز نہیں لوٹائی. فرمایا تم نے سنت کو پا لیا. اب آئیے، جب آیت تیمم نازل ہوئی تو حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول، یہ موجود ہے، انہی کی حدیث صحیح ستہ میں ہے. جب آیت تیمم نازل ہوئی یہ بڑی ہنسی خوشی ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہنے لگے یا ابا بکر، یہ آل ابو بکر کی برکت ہے، یہ آل ابو بکر کی برکت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تیمم عطا فرما دیا. اور اس تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کا جب قافلہ جانے لگا، جب اونٹ اٹھایا تو اونٹ کے نیچے سے وہ ہار مل گیا. اب لوگ بتاتے ہیں کہ دیکھو جو معلوم نہیں تھا اس میں کیا حکمت تھی، آیت تیمم امت کو دینی تھی. ایک بار اب لیجیے، اگر یہ دلیل بناتے ہیں آپ کی کتاب سے، آپ کی خانہ تلاشی لیتے ہیں ہم، جیسے پولیس والے گھر کی تلاشی لیتے ہیں تو آپ کی خانہ تلاشی لیتے ہیں ہم. آپ کے گھر کی کتاب ہے شمائم امدادیہ، اور اس کے لکھنے والے کون ہیں، جمع کرنے والے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، 5-7 مولویوں کے اس پہ دستخط، حاجی امداد مہاجر مکی کا ملفوظ ملاحظہ فرمائیے. فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کو علم غیب نہیں ہوتا. ارے میں کہتا ہوں اہل اللہ جدھر نظر اٹھا دیں علم غیب کے پردے اڑ جاتے ہیں. اور لوگ حضرت صدیق اکبر کے ہار کے واقعے کو اپنی دلیل بناتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ دلیل نہیں ہے، اصل میں علم کے لیے توجہ کا ہونا ضروری ہے. اس طرف حضور کی توجہ نہیں تھی. کتنا شاندار جواب دیا. یہ بالکل ایسا ہے جیسے یہ حافظ صاحب آ جائیں
میری مسجد میں کہ مجھے تراویح پڑھائیں. میں کہوں بھائی مولانا صاحب آپ سے انٹرویو لینا. کہا کیجیے صاحب انٹرویو لیجیے. میں کہوں اچھا یہ بتائیے کہ سورہ یاسین کا آخری رکوع کہاں سے شروع ہوتا؟ اب مولانا سوچ میں پڑ گئے, ذرا ذہن بنا رہے ہیں نا. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پھر پڑھا. پھر میں نے کچھ یہ فلاں آیت کہاں ہے؟ یہ پھر بیچارے سٹ پٹا کر یاد کرنے کا پھر بتا کہ یہاں ہے. کوئی احمق کا نہیں جی, حافظ ہی نہیں ہے یہ. ہاں ایسے ہی بول رہے ہیں. ارے بھائی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے, توجہ کو مبذول کرانا ہے کہ آخری رکوع کہاں سے شروع ہوتا, یہ آیت کون سے پارے, کون سے سپارے, کون سے رکوع میں ہے, تو توجہ ہونی چاہیے. یہ جواب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا ہے. شمال امدادیہ انہی کے مکتب کی چھبی ہمارے پاس موجود ہے. اس میں انہوں نے علم غیب کا جواب جو میں نے دیا وہ آپ کو دے دیا ہے. اب تو میرا خیال ہے مکمل ہو گیا ہوگا آپ کو کہ باور ہو گیا ہوگا آپ کو کہ حضور علیہ السلام یا تمام انبیاء کو جو بھی علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا ہی ہے. اللہ کے بغیر عطا کیے کسی کو کوئی علم کا کوئی چیز کسی کو نہیں مل سکتی بغیر اللہ تعالیٰ کے عطا کے.